تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی شے نہیں ہے، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں، بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے۔ میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یاد آپ تھوڑا ویٹ کریں، جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں۔ ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا ہے تو مجلس شورا نہیں، جو ضیاء الحق نے بنایا تھا اسی ٹائپ کی کوئی چیز بن گئی ہے، اور جس نے ایم این اے بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ساز باز کرے، کوئی پیسے شیسے دے دے، کوئی منت سماجت کرے، یا کوئی راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی مل سکتے ہیں۔ ایم این اے یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا، یعنی اور انٹرسٹنگلی ابھی وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں، اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں، ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں، کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ، کون اس کو مانے گا، کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انلیگل ہو رہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے 19 اور ہے پنجاب سے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کریں۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے، جس طرح مجلس شورا کی ضیاء الحق نے کی ہے، تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے، عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا، اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے، منشور دیتے، کوئی کہتے میں 300 یونٹ بک دوں گا، کوئی کہتا میں یوں دوں گا۔ تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی شے نہیں ہے، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں، بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے۔ میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ مختصر نہیں ہے، there is a long way to go۔ ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے۔ امید ہماری انشاءاللہ، امید ہماری شکل میں امید ہوگی، اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے، وہ پاکستان بنائیں گے جو قائداعظم کا پاکستان ہے، جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی، جس میں ہر شہری کے حقوق برابر ہوں گے۔ اور یہ جو کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا۔ وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یاد آپ تھوڑا ویٹ کریں، جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ بنیادی طور پر کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ رما اور آپ پروگرام بھی جا سکتے ہیں، آپ صدارت میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف حقی صاحب آخری اجلاس سے خطاب کرنے آئے۔ جو منظر تھا وہ سب کو یاد ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری جلد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چور کا یہ موقف ہے، اس موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور دوسرا، ان آرڈیننس کو آپ مسترد کرنے کی قراردادیں لا سکتے تھے، جو آپ کو تو بہتر جانتے ہیں ہم سے، تو یہ آپ سے نگلیجنس نہیں کہ آپ اس کے پہلے قرارداد مسترد کرنے کی قرارداد آتے ہیں؟ پتہ نہیں تھا نا، ابھی آ گئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اسمبلی تو اس طرح نہیں چلتی۔ اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے، جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تھے، اور یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے، وہ اس کو سمجھے، اس کے اوپر بات کرے، پاس ہو جائے۔ اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ ہم اس دن بھی بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو ہے نا مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں، یہاں جو ہے نا فارم 47 والے بیٹھے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اور آپ کو یہ یہاں نہیں کرتے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا، دباؤ ہوگا، نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، انشاءاللہ مزاحمت کریں گے۔ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے، یہ وہ آپ کے ساتھ 2 سال ظلم و بربریت ہوئی، الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا،
لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان عناصر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں, جو جبر کرتے ہیں, جو جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو غائب کیا لوگوں کو. دیکھیں میں اس کا بڑا کیٹیگوریکل ہم جواب دے چکی کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. خان صاحب سے یہ کوشچن کیا گیا, خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے, چارج ود ڈیوٹی کنسٹیٹیوشن نے کیا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے, کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ. اچھا سر, اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کا آپ نے ضیاء الحق کی مجلس شورا کی بات کی تو آپ کا اشارہ عاصم منیر کی طرف ہے. دیکھیے میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, یہ مجلس شورا سے کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے. اچھا سر, یہ پہلا کانسٹیٹیوشن کا حساب جو ہے وہ غیر ملکہ مدت تک کے ملتوی بھی ہو گیا ہے. ابھی تک جو ہے وہ پہلا اجلاس جو ہے وہ غیر ملکہ مدت تک ملتوی بھی ہو گیا اور ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آج بھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. سر کیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ بھی اسپیکر رہے ہیں, کیسی اسکروٹنی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلیٹ ٹیکٹکس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے. ان کو امیڈیٹلی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نوٹیفیکیشن نکالے. ان کو امیڈیٹلی آئین اور قانون کے مطابق امیڈیٹلی ان کو آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہے وہ 31 مارچ کو ختم ہو گیا. اس سلسلے میں آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا یا کوئی خط آپ نے پھر لکھنے کا پروگرام بنایا؟ نہیں جی, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ 7 آرڈیننسز یہاں پہ لے کیے گئے,